बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। और इसके साथ ही बंगाल से एक ख़बर है, उस पर हम बात करेंगे और किस तरह एक अजीब व गरीब किस्म के मुतज़ाद हालात के बावजूद ईद के हवाले से पाकिस्तान और भारत एक ही पेज पर आ गए हैं। बहुत अहम ख़बर ये आपने सुन ली होगी कि सऊदी अरब ने अमरीकी सदर ट्रंप का वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बना जाए। तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। क्या पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा कि वो अमेरिका को ना कर सके? ईरान अमेरिका तनाज़े में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और ईरान के अंदर इंटरनेट पर 88 दिन के बाद सदर पज़ेश्कियान ने पाबंदी ख़त्म कर दी थी और जुज़वी तौर पर बहाल हो गया था, लेकिन ईरानी अदलिया हरकत में आई और पासदाराने इनकलाब के वफ़ादार इस इदारे ने फ़ौरन ही सदर पज़ेश्कियान की वो मजलिस सस्पेंड कर दी, मुअत्तल कर दी, जिसने इंटरनेट को बहाल किया था। और अमेरिका की पॉलिसी अब ये लगती है कि आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द ईरान का घेरा मज़ीद तंग किया जाए और इस इलाके में अमेरिकी एक्टिविटी में इजाफ़ा किया जाए। चुनांचे कल से अमेरिका की पेट्रोलिंग पार्टियाँ, एस्कॉर्ट जहाज़ ज़्यादा तादाद में हरकत में आ गए हैं और वो ईरानी नाकाबंदी को, यानी जो उसने अपनी तरफ से लगा रखी है, उसे बेअसर करने में वो तेज़ी से किरदार अदा कर रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, अमेरिका और ईरान का तस्वीर किस नुक्ते पर फंसा हुआ है। और अमेरिका ने कैंप डेविड में जो कॉन्फ्रेंस तलब की सदर ट्रंप ने, वो क्या फ़ैसला कर सकता है, वो कॉन्फ्रेंस क्या फ़ैसला कर सकती है। और पाकिस्तान ने चीन से जो गारंटी मांगी है, क्या चीन वो गारंटियाँ देगा या जो ज़्यादा इम्कान है कि वो गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है, इनकार कर देगा। इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर वक्त बचा तो फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन है जिसने कहा कि इमरान खान मेरे ख्वाबों का लीडर है। शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा है। और ये ख्वाबों का शहज़ादा क्यों है, ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी ज़रूरी बात है। तो आगाज़ करते हैं ईद के हवाले से कि ईद आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान और आलम इस्लाम और दुनिया भर के मुसलमान आजमाइशों में बदस्तूर घिरे हुए हैं। कोई नई बात नहीं, हर साल ये आजमाइशें बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद ईद मुबारक। लेकिन इस ईद पर भारत में एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि मगरबी बंगाल में मुसलमान बहुत खौफज़दा रहे और उन्होंने खौफ के आलम में ईद मनाई। और इस मरतबा कुर्बानी के जानवरों की तादाद, जिन जानवरों को ख़रीदा गया उनकी तादाद बहुत कम थी, बहुत कम लोगों ने कुर्बानी की। इसकी वजह बीजेपी की नई कानून साजी है। और मगरबी बंगाल आपके इल्म में है कि भारत के 4-5 बड़े सूबों में से एक बड़ा सूबा है और भारत के उन 5-6 सूबों में से एक सूबा है जहां मुसलमानों को कोई ख़ास परेशानी या मुसीबत का सामना नहीं रहा। और मगरबी बंगाल में तो बिलखुसूस पार्टीशन के बाद से, पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के बाद से इक्का दुक्का फसादात के अलावा मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने हमेशा आज़ादी की फ़ज़ा में ईद मनाई है, क्योंकि वहाँ पहले बाएं बाजू की हुकूमत रही, फिर एक सेमी लेफ़्ट पार्टी की हुकूमत रही, जिनका मुसलमानों के साथ रवैया हमेशा बेहतर रहा। और बंगाल और उसका दारुल हुकूमत कलकत्ता ये मुसलमानों के लिए हमेशा चैन और सुकून की सरजमीन रहे। वैसे भी इस सूबे में मुसलमानों की आबादी का तनासब यूपी या राजस्थान या मध्य प्रदेश के मुकाबले में ख़ासा ज़्यादा है, यानी यहाँ तकरीबन 30% आबादी मुसलमान है। लेकिन इस मरतबा बीजेपी ने आते ही कानून साजी की कि कोई भी कुर्बानी हुकूमत की पेशगी इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती। यानी अगर कोई मुसलमान जानवर ख़रीद कर लाएगा तो वो ले आए, लेकिन अगर वो उसने कुर्बानी करनी है तो वो इजाज़त लेगा। और इजाज़त उस सूरत में मिलेगी जब जानवर की उम्र 14 साल की हो, यानी 14 साल से कम गाय, भैंस या बछड़ा या बकरा उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर गाय को। अब गाय की उम्र 14 साल है, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये बात भी मुसलमानों के लिए परेशान कुन है। और दूसरी बात ये कि मुसलमान कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से वैसे ही डरे हुए हैं, क्योंकि
ان کے پاس یہ رپورٹیں تھی کہ بی جے پی کے لوگ جگہ جگہ یہ جو بکر منڈیاں ہوتی ہیں، مویشی منڈیاں ہوتی ہیں، ان کے آس پاس کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں اور اکیلے دکیلے مسلمان کو جو گائے، خاص طور پر گائے خرید کر جاتا ہوا پکڑا گیا، اسے وہ موقع پر مار دیں گے۔ یعنی وہی کام جو انہوں نے پہلے راجستھان میں کیا، جو یو پی میں کیا، جو بہار میں کیا، جو چھتیس گڑھ میں کیا، جو مدھیہ پردیش میں کیا اور جو مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں کیا، وہ کام اب بنگال میں بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ مغربی بنگال میں قربانی کی جانوروں کی تعداد، خریدے جانے والے جانوروں کی تعداد بہت کم رہی اور بہت کم مسلمانوں نے قربانی کی، اور پاکستان میں ایسے حالات خدا نخواستہ نہیں ہیں، لیکن جہاں بھی قربانی کے جانور اس سال کم خریدے گئے، کم لوگوں نے قربانی کی، جس کی وجہ شہباز شریف صاحب کی لٹس پالیسی ہے۔ اس لٹس پالیسی کا آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا کہ کل یا پرسوں غالباً جنگجو نیوز نے یہ خبر بریک کی کہ پچھلے 2 سال میں شہباز شریف صاحب نے صرف لیوی، پیٹرول کی لیوی پر جو رقم وصول کی، پاکستانیوں کی جیب سے نکالی، گن پوائنٹ پر گویا کہ نکالی، اس کی مالیت 3.25 ارب روپے ہے، اور بجلی کی مد میں جو رقم نکالے گی اس کا بھی کوئی حساب نہیں، وہ بھی بہت زیادہ رقم ہے۔ اسی طرح دوسرے ان گنت براہ راست یا بالواسطہ ٹیکسیشن، یعنی آئی ایم ایف کے ہدایات کے برعکس کے ٹیکس نیٹ وصول کیا جائے، انہوں نے عوام پر ہی لگے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا، ٹیکس کا دائرہ نہیں بڑھایا۔ جن سے ٹیکس لیا جا رہا تھا، جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے، ان کو مزید ٹیکسوں کا نشانہ بنایا، اور اب حالت یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ اخبارات دیکھیں تو تقریباً تمام کی تمام خودکشیاں پنجاب میں ہو رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی لٹس پالیسی سے سب سے زیادہ تباہی پنجاب میں آئی ہے، جس کی زراعت ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور زراعت کے خاتمے کے نتیجے میں اس مرتبہ پھر یہ پتہ نہیں کتنے ملین ٹن گندم یوکرائن سے درآمد کریں گے۔ یوکرائن سے گندم درآمد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو کیڑے لگی ناقص اور مضر صحت گندم ایک طرف رکھ دی جاتی ہے، اس کو یہ سستے داموں خریدتے ہیں اور پھر پاکستان لا کر مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں، جس سے پاکستان کی زراعت اپنی جگہ ختم ہوتی ہے اور عوام کی صحت اپنی جگہ ختم ہوتی ہے، لیکن شہباز اینڈ کمپنی کی جیبیں ٹھسا ٹھس نوٹوں سے بھر جاتی ہیں۔ تو اس لٹس پالیسی کی وجہ سے اس مرتبہ عید کی خوشیاں پہلے کے مقابلے میں اور ماد پڑ گئی ہیں۔ ناظرین، اہم ترین ڈیولپمنٹ، صدر ٹرمپ نے اچانک بہت سارے مسلمان ملکوں کے لیڈروں سے ٹیلی فونک بات چیت کی، یعنی وہ جو ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے ایک قسم کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر وغیرہ وغیرہ مسلمان ملکوں کے 10-12 مسلمان ملکوں کے نام لیے کہ ان سب کو اب چاہیے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیں، یعنی اسرائیل کو مان لیں، اور اس فارمولے کے بھی مان لیں جس کے تحت غزہ صرف موجودہ غزہ جو اس وقت جتنے رقبے پر غزہ موجود ہے، اس کے بھی 40% حصے پر غزہ کی ایک نیم خود مختار ریاست مستقبل میں قائم کی جائے گی، اور اس مستقبل کی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب یہ مستقبل آئے گا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس اچانک مطالبے سے جو گویا انہوں نے پبلکلی اس طرح کی ایک اوپن کانفرنس تھی، اس کی پھر تفصیل ٹرمپ نے بیان کی، اور مسلمان ملک اس پر کافی پریشان ہوئے۔ سعودی عرب فی الحال واحد ملک ہے جس نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسرے تمام ممالک خاموش رہے ہیں، ان میں ترکی کا ایک استثناء ہے۔ استثناء اس لیے کہ ترکی نے اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کر رکھا ہے، اس کا ایشو ہی نہیں۔ ویسے بھی طیب اردگان کی اور نیتن یاہو کی آپس میں بڑے پرانے لنگوٹیے یار ہیں، ان کے مفادات بھی آپس میں ملتے ہیں، اور غزہ میں قتل عام پر طیب اردگان نے اسرائیل کی بھرپور مالی اور اسلحی اور دوسرے ساز و سامان کے ذریعے مدد کی تھی، تو اس کا تو ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایشو ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا سب سے زیادہ، کیا یہ تسلیم کریں گے؟ تو سعودی عرب نے کر دیا ہے انکار۔
पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अगरचे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक असूली बयान दिया है जो बहुत अच्छा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ हुकूमत के तर्जमान नहीं है और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। वो अपनी तरफ से कुछ भी बयान जारी कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हक़ में हो, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता हो, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती, वो बयान दे देते हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है अभी तक वाज़ेह नहीं है। हो सकता है जो ख्वाजा आसिफ ने जिन ख़यालात का इजहार किया है वही हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी हो, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान कोई अथॉरिटी वाला आदमी ये बयान ना दे, यानी वज़ारत ख़ारजा का तर्जमान या वज़ीर ख़ारजा या ख़ुद वज़ीर आज़म इस तरह का बयान ना दें, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकती। और कल अपोजिशन के रहनुमाओं ने, पाकिस्तान में अपोजिशन का लफ्ज़ अब एक पुरानी यादगार ही बन गया है कि पुराने ज़माने में अपोजिशन हुआ करती थी, अब पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन का कोई वजूद नहीं है। कागज़ी हद तक 3-4 पार्टियाँ हैं और उनमें जमात इस्लामी भी है, उनमें महमूद खां चकज़ई की पार्टी भी है और अलायंस से बाहर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को भी आप अपोजिशन की जमात कह सकते हैं। तो बहरहाल इन जमातों ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अमेरिका का ये मुतालबा मुस्तरद कर दे। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हालिया दिनों में अमेरिका के इतने ज़्यादा करीब आ चुका है कि अब इसके लिए यू टर्न लेना काफ़ी मेहनत और हिम्मत का काम होगा। तो देखिए क्या रद्द-ए-अमल आता है। जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो अमेरिका अब उस पर दबाव डालने की पोजीशन में नहीं रहा। हालिया अरसे का ये बहुत बड़ा इनकलाब है। पहली बात ये है कि सऊदी अरब ने अपने सरज़मीन से अमरीकी अड्डों को चलता कर दिया है और अमरीकी फ़ौज की जगह अब वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज ने ले ली है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब अमेरिका सऊदी अरब पर कोई दबाव डालने की पोजीशन में इसलिए नहीं रहा कि पहले उसकी ये धमकी होती थी कि अगर आपने हमारी पॉलिसी से इनहराफ किया, हमें नाराज़ किया तो हम अपनी फ़ौज निकाल कर ले जाएंगे और ईरान को आप पर छोड़ देंगे, यानी ईरान आप पर चढ़ाई करेगा और आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज बचाव के लिए मौजूद नहीं होगी। लेकिन हालिया जंग में अमेरिकी फ़ौज मौजूद थी, वो ईरान के हमलों को उसने नहीं रोका और सऊदी अरब का बचाव नहीं किया, जिसके बाद सऊदी अरब ने उनकी छुट्टी करा दी और उनकी जगह रखा पाकिस्तानी फ़ौज को। तो एक दबाव का जो लीवर था अमेरिका के पास वो सऊदी अरब के हवाले से ख़त्म हो गया। और दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के अखबारों में शायद छपी हो, मैंने देखी नहीं, हो सकता है छोटी मोटी छपी हो, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी खबर ये है कि रियाज के नज़दीक सऊदी अरब एक बहुत बड़ा ड्रोन साज कम्प्लेक्स लगा रहा है और आपके इल्म में है कि सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अरबों डॉलर खर्च कर सकता है ड्रोन तैयारों के प्रोडक्शन में। और आपने ये देखा, दुनिया ने ये देखा और इसराइल और अमेरिका ने भी ये देखा कि अगर ड्रोन तैयारों की बहुत बड़ी बूछाड़ इसराइल पर की जाए तो इसराइल के पास डिफेंस के जितने सिस्टम हैं, चाहे वो थाड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो कोई हो, वो बेकार हो जाते हैं। और अगर 100 ड्रोन तैयारे इसराइल पर एक साथ फेंके जाए तो कम से कम 40 तैयारे उनमें से इसराइली अहदाफ को ज़रूर हिट करते हैं। और अगर 200 ड्रोन तैयारे इसराइल पर हमलावर हों तो ये शरह और भी, यानी हिट करने की शरह और भी बढ़ जाती है। तो अब ये सारी दुनिया को गुर मालूम हो गया है कि इसराइल को पिटाई किस तरह लगानी है और सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि सऊदी अरब और इसराइल की जंग छिड़ जाए तो अमेरिका सऊदी अरब पर हमलावर हो जाए, ये मुमकिन नहीं रहा। वैसे भी अमेरिकी आसमान पर इसराइल की हैसियत इस वक्त डूबते सितारे की हो गई है। अमेरिका के अवाम, अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के अंदर लाबियाँ, अमेरिका का पूरा एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम, अवामी सतह का निज़ाम, राय अम्मा का निज़ाम तेज़ी से अगर नहीं तो कदरे तेज़ी से इसराइल के ख़िलाफ़ होता जा रहा है। और पहली मरतबा अब अमेरिकी अवाम की एक तादाद ये खुलेआम कहते हुए नज़र आती है कि इसराइल का वजूद बाकी नहीं रहना चाहिए। तो जब अमेरिकी हमायत इसराइल के लिए इतनी कम पड़ जाएगी और अगली हुकूमत में यकीनन ये तनासब कमी का और भी बढ़ जाएगा,
تو پھر اسرائیل عرب ملکوں کے سامنے تنہا ہوگا، ایک تنہا بھیڑیا کتنے عرصے تک چرواہوں کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل اگلے چند برسوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے خاتمے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور یا کم سے کم اس کے ٹوٹنے کی، اس کے کمزور ہونے کی، اس کی گرپ ٹوٹ جانے کی جو صورتحال ہے وہ اب بننا شروع ہو گئی، جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو سعودی عرب اب امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا، آ بھی نہیں سکتا، اور امریکہ سعودی عرب کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے اب کسی پوزیشن میں بھی نہیں رہا۔ کیا کرے گا وہ؟ یہ کرے گا کہ وہ کہے گا کہ میں سعودی تیل کی خریداری بند کروا دوں گا۔ اس طرح کی چیزیں اب وہ ماضی کی بات ہے، اب وہ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ سعودی عرب کے اندر سے سازش کر کے کوئی شاہ فیصل والا ایپیسوڈ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس مرتبہ معاملہ اور بھی مشکل اس لیے ہے کہ سعودی عرب کی جو نئی قیادت ہے اس کی پوری کھیپ ایک خاص سوچ اپنا چکی ہے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ہی پاکستان کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان کے لیے ایک اچھا عذر ہوگا کہ جناب جب سعودی عرب تسلیم نہیں کر رہا تو ہم کیسے کر لیں۔ البتہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے مقابلے میں امریکی دباؤ کے سامنے لرزہ برندام ہونے کی پوزیشن کے حوالے سے پاکستان قدرے کمزور ہے، اور یہ پاکستانی قیادت نے خود کمزوری حالیہ برسوں میں پیدا کی ہے کہ جب وہ امریکہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ نتھی ہو گئے۔ اچھا، اب امریکہ ایران صلح کروانے کے ضمن میں یہ خبر آپ نے بار بار پڑھی ہوگی کہ پاکستان نے چین سے گارنٹیاں مانگ لی ہیں کہ معاہدہ اگر ہو گیا تو ایران اس پر عمل کرے گا، اس سے ڈیویشن نہیں کرے گا، اس بات کی گارنٹی آپ دیں۔ اب میرے لیے یہ خبر بڑی حیرتناک ہے کہ کسی بھی ملک کے طرز عمل کی گارنٹی کوئی دوسرا ملک کیسے دے سکتا ہے؟ چین، ایران کو چھوڑیے، چین پاکستان کے طرز عمل کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر امریکہ کسی معاملے میں چین سے گارنٹی مانگے کہ گارنٹی دو کہ پاکستان یہ نہیں کرے گا، پاکستان وہ نہیں کرے گا، تو چین اس کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ پاکستان سے اگر کہا جائے کہ سعودی عرب کی گارنٹی دو کہ سعودی عرب فلاں کام نہیں کرے گا، فلاں کام نہیں کرے گا، اور یہ کام، یہ پالیسی اختیار کرے گا، یہ والی پالیسی اختیار نہیں کرے گا، تو پاکستان سعودی عرب کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور اگر سعودی عرب سے پاکستان کے بارے میں گارنٹی لی جائے کہ پاکستان یہ کام نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا، تو یہ گارنٹی سعودی عرب بھی نہیں دے سکتا۔ یہ مثالیں میں نے سمجھانے کے لیے دی ہیں، ورنہ پوری دنیا میں اگر آپ ایک اصول دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کی گارنٹی نہیں دے سکتا، الا یہ کہ وہ اس ملک کا ٹوٹلی سیٹلائٹ کنٹری ہو، جس طرح کہ امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ ہے۔ امریکہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اسرائیل یہ کام نہیں کرے گا، لیکن دنیا اس گارنٹی پر بھی اعتبار نہیں کرے گی۔ تو پاکستان نے چین سے اگر گارنٹی مانگی ہے تو کیوں مانگی ہے؟ یہ پاکستان کی سادگی ہے، بھولپن ہے، یا یہ خبر ہی غلط ہے؟ تو یہ بات آپ کے سوچنے پر میں چھوڑتا ہوں کہ پاکستان نے آخر چین سے گارنٹی کس حساب میں مانگی، کیا سوچ کر مانگی؟ کوئی ملک دنیا کا کسی دوسرے ملک کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اچھا، ادھر صورتحال یہ ہے کہ معاہدہ پھنسا ہوا ہے، مسودے کے نکات سامنے آ گئے ہیں، چیزیں سامنے آ گئی ہیں، یہ خبریں بریک ہو گئی کہ بس ہو گیا معاملہ، سب طے ہو گیا، لیکن دستخط نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک وجہ، ایران تو ہر یہ کہتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن امریکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دراصل ایران کے اندر جو اختلافات ہیں پاسداران انقلاب اور حکومت کے درمیان، اور جن کا مرکزی نقطہ، دو مرکزی نقطے ہیں، وہی آپ کے علم میں ہیں، ساری دنیا کے علم میں ہے کہ ہرمز کی ناکہ بندی، اور اس سے بھی زیادہ اہم یورینیم کی افزودگی کا حق، اور افزودہ شدہ یورینیم کی کسی دوسرے ملک حوالگی۔ اس بات پر پاسداران کا ایک سخت گیر دھڑا نہیں مان رہا۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ ایران کی سپریم سیکورٹی کونسل نے امریکہ ایران مسودے کی منظوری دے دی، لیکن پاسداران بیچ میں آ گئے اور وہ دستخط نہیں ہونے دے رہے۔ اور اس اختلاف کا تازہ ترین مظاہرہ جو بڑا ہی افسوسناک ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ 88 دن کی بندش کے بعد صدر پزشکیان نے انٹرنیٹ کھولنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم انہوں نے اس کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں دیا جو انہوں نے 12 مئی کو غالباً بنائی تھی،
اور جس نے چند دنوں میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ انٹرنیٹ کیسے کھولا جائے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے اپنی مقررہ مدت میں سفارشات تیار کر لی، سفارشات صدر کو بھیج دیں، صدر نے پابندی ہٹا دی اور کل صبح سے لے کر تقریباً 6 پہر تک ایران میں انٹرنیٹ ایک حد تک بحال ہو گیا۔ اگر میجارٹی نہیں تو کم سے کم 40% ایکٹیویٹی انٹرنیٹ کی بحال ہو گئی، اور خیال تھا کہ رات تک مزید بحالی ہوگی اور اگلے چند دنوں میں انٹرنیٹ کی صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ لیکن کل شام کو ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی، افسوسناک ڈیولپمنٹ لیکن دلچسپ ہے۔ کیوں دلچسپ ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ ایران کی عدلیہ نے، وہ محسنی جو ہے، مولوی محسنی، جس کا فتویٰ ہے کہ 11 سال کی عمر میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس سے پھانسی دی جا سکے۔ اندازہ کیجئے ان مولویوں کی ذہنیت کا، یہ کسائی ہیں یا انسان ہیں کیا ہیں، کہ 11 سال کی عمر میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جا سکے، جیسے کہ کسی بکرے کے بارے میں کوئی مفتی فتویٰ دے رہا ہو کہ جب بکرا اتنی عمر کا ہو جائے تو وہ ذبیحے کی شرط پر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مولوی محسنی نے شام تقریباً 4 بجے کے قریب وہ صدر پزشکیان کے اس فیصلے کو اور اس کمیٹی کو جس نے یہ سفارشات دی تھی معطل کر دیا، اور یہ کام کہا گیا ایرانی عدلیہ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں ایک یہ پریس نوٹ یا ہینڈ آؤٹ چھپا ہوا تھا کہ کچھ شکایات کی سماعت کرتے ہوئے ایرانی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا۔ اب اندازہ کریں، یعنی ایرانی عدلیہ کے پاس حکومت کے، صدر پزشکیان کی حکومت کے اس فیصلے یا اس ایکشن کے خلاف کوئی ریٹ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی، کوئی شکایت وہاں فائل ہی نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا اعتراض بھی فائل نہیں ہوا۔ تو چنانچہ ایرانی عدلیہ نے یہ تو اس کے لیے کہنا مشکل تھا کہ فلاں ریٹ پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ عدالت کا فیصلہ کسی سماعت کے بعد ہی ہوتا ہے، کسی سماعت کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ چونکہ بات نہیں تھی اس لیے یہ کمی اس طرح پوری کی گئی کہ بعض شکایات ملنے پر ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ بعض شکایات سے کیا مراد ہے، کس نے شکایت کی؟ ایران کے اس کسائی ٹولے کو دراصل یقین ہے کہ جیسے ہی انٹرنیٹ کھلے گا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور مولویوں کو گردن سے پکڑ کر ایک حکومت سے نکال دیں گے، کیونکہ اس مرتبہ عوام کے اندر حکومت کے خلاف نفرت پچھلے سال کے مظاہروں کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے، اور اس وقت ایران کے اندر ایرانی حکومت کی حمایت عوامی سطح پر 0 کی سطح پر پہنچ گئی ہے، سوائے ان کے جو عوام میں خود کو عوام میں شمار نہیں کرتے، یعنی مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ، مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ، اور مدرسوں میں، ایران کے مدرسوں میں اگر آپ ان کے نصاب کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سوائے محیر العقول داستانوں، توہم پرستی اور بے مالائی عقائد کے علاوہ ان مدرسوں میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا مولوی دنیا کا سب سے نالائق آدمی گنا جاتا ہے، جسے نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کی عقل ہوتی ہے، جو کامن سینس کو، جو کسی ریشنل کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کو ان کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے انٹرنیٹ پر یہ پابندی لگا دی ہے، دوبارہ لگا دی ہے، اور یہ اپنا ڈر واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہی پابندی ہٹے گی عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ اور ادھر امریکہ نے وہ جو اپنے اسکاٹ جہاز، ان کی ایکٹیویٹی تیز کر دی ہے تاکہ جو جہاز خلیج میں آنا جانا چاہے امریکہ ان کی سپورٹ کر سکے۔ ظاہر یہ ایک محدود سطح پر کارروائی ہے جس کی حدود امریکہ آہستہ آہستہ پھیلا رہا ہے۔ ہرمز پر اس نے اپنی ناکہ بندی برقرار رکھی ہے، ایران کی بندرگاہوں سے تیل لے کر کوئی جہاز نہیں جا سکتا، جبکہ جو دوسری بندرگاہوں سے تیل لے کر نکلنے والے جہاز ہیں امریکہ ان کی مدد کر کے ایران کی گرفت بتدریج اس آبنائے ہرمز سے ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ کل ہرمز جس صوبے کا شہر ہے، یعنی ہرمزگان، اس کے دوسرے شہروں اور خاص طور پر بندر عباس پر امریکہ نے کارروائی کی اور ایران کی بہت ساری کشتیاں ڈبو دیں اور کئی ان کے لانچنگ پیڈ بھی تباہ کر دیے، لانچنگ سائٹ بھی تباہ کر دی، کافی نقصان ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں۔ لیکن ایرانی حکومت نے ایک بیان جاری کیا ہے، یعنی پاسداران پارٹی نے اعلان جاری کیا ہے کہ چونکہ جنگ بندی چل رہی ہے
اس لیے ہم اپنے نقصانات کی تفصیل نہیں دینا چاہتے، یعنی جنگ بندی کی فضا اس سے متاثر ہوگی۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نقصانات ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو نشر نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر ٹرمپ نے اپنا مشاورتی عمل تیز کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک کلپ گردش کر رہا ہے، انڈیا کا ایک مشہور اینٹی پاکستان جرنلسٹ ہے سشانت سرین، تو اس نے پہلے بھی پاکستان کے خلاف یہ بہت زہر بکتا رہا ہے۔ تو کل ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرے خوابوں کا لیڈر تو عمران خان ہے۔ کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ چونکہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور عمران خان پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہے جو پاکستانی فوج کو تباہ کر سکتی ہے، جو پاکستان کے وفاق کو تباہ کر سکتی ہے، جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے، جو پاکستان میں عوامی ہم آہنگی اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ عمران خان میرے خوابوں کا لیڈر ہے۔ تو سشانت کے اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان کن کا ہیرو ہے اور یہ کن کا آدمی ہے اور یہ کن کے کہنے پر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلا ہوا تھا اور اپنی کوشش میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اندر بند ہو کر رہ گیا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اگر گرفتار کر لیا گیا تو گرفتاری کے بعد میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ خطرے ناک تو یہ نہیں ہوا، البتہ عبرت ناک ضرور بن کر رہ گیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔